سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، صدق اللہ مولانا۔ آج کی تراویح میں کئی سورتیں تلاوت کی گئی، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر صورت میں خاص مضامین کو بیان کیا جائے، مگر 10-12 منٹ میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں جو سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ بذریعہ وحی نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں قرآن پہنچانے کا ایک واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے تھے، آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ من وعن جیسا اللہ پاک نے بتایا، حرف بحرف اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ قرآن پاک پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ اس قرآن پاک کو وحی متلو کہتے ہیں، میم تا لام واو متلو، جس کے معنی آتے ہیں پڑھا جانے والا یا پڑھی جانے والی۔ وحی متلو اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ قرآن پاک ہمیشہ تلاوت کیا جاتا ہے اور قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ الفاظ اور معنی دونوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے قرآن پاک کہتے ہیں، وحی متلو کہتے ہیں۔ اور جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے وحی غیر متلو کہتے ہیں، آسان زبان میں اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث جو ہوتی ہیں اس کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، لیکن معنی من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں اور الفاظ اللہ کے نبی کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن یعنی وحی متلو اور یہ حدیث یعنی وحی غیر متلو، ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک شخص اگر قرآن مانتا ہے، احادیث کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ احادیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی ذہن سازی اس طرح پر کی گئی اور کی جا رہی ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، قرآن تو محفوظ ہے مگر احادیث محفوظ نہیں ہے۔ احادیث میں اپنی جانب سے نعوذ باللہ صحابہ نے اور بعد کے لوگوں نے الفاظ بڑھا دیے ہیں۔ یہ بے انتہا غلط بات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے احادیث کی بھی حفاظت کا معاملہ فرمایا ہے۔ قرآن بھی محفوظ ہیں، احادیث رسول اللہ بھی محفوظ ہیں۔ قرآن ماننے والا احادیث کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، لہذا دونوں کو ایک ساتھ ماننا ضروری ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات میں کچھ باتیں ہیں جس کو سورۃ الرعد میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو،
کہ ذرا اللہ کی قدرت پر غور کرو. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ آسمان بغیر ستون اور پلر کے ہیں، کوئی اس کا ستون نہیں ہے. چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں اور اپنی منزل پر سفر طے کر رہے ہیں، کبھی چاند اور سورج میں ٹکراؤ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ آسمان بغیر ستون کے ہیں اور چاند سورج اپنی منزل پر رواں دواں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ گھبرانا مت، آپ کے ساتھ حالات پیش آئیں گے، ان حالات میں حالات کا مقابلہ کرنا یہ ایمان کو تقویت بخشتا ہے. اور مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو سیلاب جب آتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. مگر سیلاب اپنی رفتار کے ساتھ جب چلتا ہے تو سیلاب کے ساتھ گندگیاں بھی ہوتی ہیں، جھاگ بھی ہوا کرتی ہیں. وہ اپنے زور شور کے ساتھ آنے کے بعد اچانک رکتا ہے تو جھاگ اور گندگیاں باقی رہتی ہیں اور سیلاب بے حقیقت ہو جاتا ہے. ایسے ہی سونا اور چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے تو پگھلا دینے کے بعد گندگیاں اوپر رہتی ہیں اور اصلیت اور حقیقت نیچے چلے جاتی ہیں. تو یہ حالات بھی جھاگ کی طرح ہیں، میل کچیل کی طرح ہیں. ایمان والے کی زندگی میں اگر حالات آئیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. ان تمام حالات کی مثال اللہ پاک نے قرآن میں سمجھایا کہ یہ اٹھنے والی جھاگ کی طرح ہے، بے حقیقت ہے، یہ چند روزہ ہے. ان حالات کو نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. اللہ پر توکل اور اطمینان کے ساتھ یہ حالات کو ہم آزمائش کے لیے لاتے ہیں اور وقتی طور پر ہم لاتے ہیں. تو یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی اور آگے چل کر بہت سی اہم باتیں ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے ایک اور بات فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بہرحال سورۃ الحجر میں ایسی بہت سی باتیں ہیں. سورۃ ابراہیم کے حوالے سے ایک آدھ دو باتیں عرض کر دوں کہ سورۃ ابراہیم میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا. سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل ان دونوں کو لے جاؤ اور وادی غیر ذی زرع جہاں پر نہ آدم زاد ہیں، ایسے مقام پر جہاں آج بیت اللہ اور اللہ کا گھر آباد ہے، اس وقت بالکل غیر آباد جگہ تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ امی جان ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر میرے حکم سے واپس آ جاؤ. آپ سوچیں کہ ایسے مقام پر نہ آدم زاد ہیں، پرندوں جانوروں کے پھاڑ کھانے کا اندیشہ ہے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو آپ نے بالکل بیت اللہ کی جگہ پر چھوڑا اور واپس ہو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. اماں جان نے پوچھا اے ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے. فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں. جاتے وقت دعا کی اور بڑی عجیب و غریب دعا کی، بڑی جامع دعا کی. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابھی شہر آباد نہیں ہوا ہے، ابھی تو ظاہر میں جنگل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر ابراہیم کو یقین ہے. فرمایا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، اس شہر کو امن والا بنانا. آج سارا مکہ امن والا ہے. فتح مکہ میں اعلان ہوا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو پناہ چاہتا ہے، جو امن چاہتا ہے وہ مکہ میں آ جائے، اسے ہم امن دیں گے. اللہ پاک نے ابراہیم کی دعا کی لاج رکھی
اور اس شہر کو امن والا بنایا، اور کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اور میرے اولاد کی آپ بتوں سے حفاظت فرمانا، کہ میری اولاد بتوں کی پرستش نہ کرنے پائے۔ اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا۔ آج سارا مکہ امن والا، حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ ساری دنیا کے پھل اور فروٹ وہاں پر لائے جا رہے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت سے اعلیٰ کوالٹی کی وہاں لائی جا رہی ہیں۔ دنیا میں ساری چیزیں نہیں ملتی، لیکن مکہ میں آپ کو تمام چیزیں ملیں گی، اور حسین و جمیل مناظر ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عمرہ کرنے والے اس مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، بڑی طویل دعا ہے، ایک صفحات میں اس دعا کو مکمل نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے ہمیں بھی اللہ پاک وہ مناظر دکھائیں جو آج سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔